شیطان جو ہے انسان کے جسم میں حملہ آور ہوتا ہے، اور شیطان انسان کے اوپر حملہ آور کمر کے پیچھے سینے کے بالمقابل باریک نوکدار، جہاں سے یہ وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دل و دماغ کے اندر۔ آپ حساب لگا لیجئے، شیطان کی حرکات، شیطان کا وتیرہ مسلمان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی، پانچویں خصوصیات یہ کہ آخری رات کو اللہ رب العالمین روزے دار کو بخش دیتے ہیں۔ جو روزے دار ہوتے ہیں آخری رات کو، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام والی رات کہا گیا۔ انعام والی رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ چاند رات کو ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم بازار کے چکر میں ہوتے ہیں، ہم بوٹ اور پینٹ کے چکر میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت آسمان سے آوازیں دے رہی ہوتی ہے، آسمان سے اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کون ہے جو بخشش طلب کرنے والا، کون ہے جو مجھ سے معافی لینے والا، کون ہے مجھ سے جو رضا لینے والا، کون ہے جو مجھ سے خوشنودی لینے والا، کون ہے جو مجھ سے رزق کی وسعت لینے والا، زندگی کی برکت لینے والا، کون ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا۔ سارا سال تم نے گناہ کیے ہیں، سارا سال تم نے خطائیں کی ہیں، سارا سال تم سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں، آج مجھ سے معافی مانگ لو تو میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اتنے بڑے مہربان، اتنے بڑے رحیم، اتنے بڑے کریم، اور اتنے بخشش کا بہانہ تلاش کرنے والے غفور الرحیم رب ہیں ہمارے۔ تو میرے مسلمان بھائی، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ ہمدردی کیسے ہے؟ مثال کے طور پر آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ غربت کی بنیاد پر جس کے چولہے میں آگ نہ جلے، جس کی ہنڈیا میں سالن نہ پکے، اور جس کے توے کے اوپر روٹی نہ آئے، جس کے برتن پہ سالن اور روٹی مہیا کرنے کی جسارت نہ ہو، اس کی حالت اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس طرح مجھے بھوک لگی ہے اس طرح اس کو بھی بھوک لگتی ہوگی۔ یہ روزہ سبق دیتا ہے ہمیں، یہ روزہ ایک فکر دیتا ہے ہمیں، روزہ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور جب رمضان آتا ہے، جہنم کو آدمی سے 70,000 میل کی مسافت سے دور کیا جاتا ہے، اتنا جہنم کو اللہ دور کر دیتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، توجہ، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ مخصوص ہے روزے داروں کے لیے، روزے دار اس میں سے گزریں گے، اور اس دروازے کا نام روبان ہے۔ یاد رکھنا، روبان تمہارے انتظار میں کھلا ہوا ہے، کھلنے والا ہے، جس میں سے صرف روزے دار گزریں گے، جس کے اندر سے صرف روزے دار جب سارے گزر جائیں گے اس دروازے کو اللہ بند کر دیں گے۔ وہ جنت کا دروازہ ہے۔ کتنی شان ہے مومن کی، کتنی شان ہے روزے دار کی، اور کتنی شان ہے۔ یہ پہلا حشرہ رحمت کا، دوسرا حشرہ مغفرت کا، اور تیسرا حشرہ بخشش کا، جہنم سے آزادی کا۔ میرے مسلمان بھائی، رمضان المبارک کی پہلی رات سے آخری رات تک بخشش کے اعلانات ہو رہے ہیں، اور اس رات کو ایک سجدہ، اس رات کو رمضان کے اندر ایک سجدہ جب مومن کرتا ہے، اور اس ایک سجدے کی برکت کی وجہ سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، 500 سال
روزے دار جنتی مومن مسلمان بندہ اس درخت کے سائے کے نیچے چلتا رہے تو اس کی مسافت نہیں ختم ہوتی۔ ایک سجدے کی بدلے، ایک سجدے کی بدولت، اور سارا رمضان اگر ہم عبادت میں گزاریں، سارا رمضان اگر ہم حسن اخلاق سے گزاریں، سارا رمضان اگر ہم اچھے انداز میں، تو میرے مسلمان بھائی رمضان المبارک کی برکات ہمارے لیے اور اس کے بعد روزے دار کے لیے اللہ کا اور بڑا انعام اور بڑا اکرام اور بڑا اللہ کی طرف سے پیش کردہ تحفہ جو اللہ نے اپنے بندے کو عطا کرنا ہے۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں 70,000 فرشتے صبح سے شام تک روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ روزہ جب تم نے شروع کر دیا، روزے کی ابتدا کو گئی، یکم رمضان، دوسرا رمضان، تیسرا رمضان، 20واں، 24واں، 25واں، 27واں، 29واں، 30واں رمضان، روزانہ 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ایک اور بڑا اعلان، روزے دار کے لیے اللہ ایک جنت میں محل تیار کرتے ہیں۔ جنت میں اس کے لیے محل تیار ہو گیا، اور اس محل کے اندر 60,000 دروازے۔ مسلمان ذرا غور کرنا، 60,000 دروازے۔ آج ہم بڑی مشکل کے ساتھ 2 کمرے بناتے ہیں، 2 کمرے بنا کر سال پہلے کمرہ بنایا، سال بعد پلستر کروایا، سال بعد دروازہ، پھر کھڑکی، پھر اس میں شیشے لگوائے، موت آ پہنچی، زندگی ختم ہو گئی۔ اور تمہارا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تمہارے لیے جو جنت میں محل تمہارے لیے تعمیر کر رکھے ہیں، 60,000 اس میں دروازے ہیں۔ اور 60,000 دروازے والا محل تو بنی گالا میں بھی نہیں ہے، 60,000 دروازوں والا گھر تو جاتی عمرہ میں بھی نہیں ہے، اور 60,000 دروازوں والا محل تو نہ امریکہ بنا سکا، نہ برطانیہ بنا سکا، نہ دنیا کا سکندر اعظم بنا سکا، نہ قارون، نہ فرعون، اور نہ کوئی اور کافر بنا سکا۔ لیکن یہ واحد انعام ہے مسلمان کے لیے، کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا، صرف اللہ کی مان کر چلنا، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ اور وہ محل شاید تم سوچ رہے ہوگو اپنی سوچ کے مطابق وہ محل بالکل چھوٹا ہوگا، نہیں میرے مسلمان بھائی، وہ دروازے جو 60,000 دروازے، اتنے بڑے بڑے دروازے ہوں گے کہ ایک دروازے کے اوپر ایک پھر محل بنا ہوگا، اور اس محل کے اوپر، دروازے کے اوپر جو محل ہوگا وہ یاقوت کا ہوگا، مرجان کا ہوگا، گارے کا بھی نہیں، اینٹوں کا بھی نہیں، پتھر کا بھی نہیں۔ اللہ نے تمہاری اپنی شایان شان کے مطابق اور تمہاری شایان شان کے مطابق تمہارے لیے محل بنا کر رکھا ہے۔ مسلمان توجہ کرنا، ہمارے پاکستان کے صدر مملکت سعودی عربیہ کے دورے پر چلے جائیں، ہمارے صدر مملکت کا استقبال بھی سعودیہ کا صدر مملکت کرے گا۔ ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سعودیہ کے دورے پر چلے جائیں، امریکہ کے دورے پر چلے جائیں،
یا کسی اور ملک کے دورے پر چلے جائیں اور ان کا استقبال بھی ملک کا صدر یا ملک کا وزیر اعظم یا ملک کا آرمی چیف کرے گا، لیکن مسلمان بھائی تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تم نے روزہ رکھا اور روزہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی عین مرضی کے مطابق رکھا، اور تمہارا استقبال بھی اللہ کر رہے ہیں، اور تمہارے استقبال میں اللہ نے اپنی پوری قوت، جس طرح بادشاہ اپنی ساری قوت کو بادشاہ کے استقبال کے لیے قربان کر دیتے ہیں، نچھاور کر دیتے ہیں، سارا علاقہ جام کیا جاتا ہے، ٹریفک جام کی جاتی ہے کہ جناب صدر مملکت تشریف لا رہے ہیں، روڈیں خالی ہوتی ہیں، ایئرپورٹ سے لے کر جس دفتر میں جانا ہو وہاں اس کو سجایا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی، میں اور تم یہاں مسافر ہیں اور ہم نے جانا جنت میں ہے، تو ہر رمضان اللہ ہمارے لیے جنت کو آراستہ کرتے ہیں، جنت سجائی جاتی ہے، جنت مزین کی جاتی ہے، جنت کو رنگ روگن کیا جاتا ہے، حوروں کو جوانی دی جاتی ہے۔ مسلمان اب دیکھو نا، روزانہ اعلان ہوتا ہے فلاں آدمی فوت ہو گیا، فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اپنے دل ہی دل میں یہ عزم کر لو کہ اللہ، یہ جتنی نعمتوں کا آج مولوی صاحب نے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے، ان ساری نعمتوں کو اس رمضان کو ہم نے حاصل کرنا ہے، یا آئندہ